learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह नहल आयत 38। व अक़समु बिल्लाहि, और वो कस्में खाते हैं अल्लाह की, जहद ईमानिहिम, अपनी पक्की कस्में, ला यबअसुल्लाहु, नहीं उठाएगा अल्लाह, मैं यमूतु, उसे जो मर जाता है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को झुटलाने वाले मुशरिकों के बारे में फरमाया है कि वो अल्लाह ताला को झुटलाने के लिए पक्की कस्में खाते हैं, और इस बात पर भी कि अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा, और ये कि वो उनको दोबारा ज़िंदा रखने की कुदरत नहीं रखता। उन्होंने मौत के बाद ज़िंदगी को नामुमकिन समझा। बला, क्यों नहीं, वअदन अलैहि हक्का, ये उसके ज़िम्मे एक सच्चा वादा है, वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। अल्लाह ताला ने उनके दावे को झूठा करार देते हुए फरमाया, बला, क्यों नहीं, अल्लाह ताला उन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा, फिर उन्हें उस दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं। अल्लाह ताला का जो वादा है वो सच्चा है, उसके खिलाफ कुछ मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ना वादा खिलाफी करता है ना उसे बदलता है। फरमाया, ज़अमल्लज़ीन कफ़रू अन लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना, जिन लोगों ने कुफ़र किया उन्होंने गुमान किया कि वो हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे। आप कह दीजिए, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, तुम ज़रूर उठाए जाओगे। सूरह तग़ाबुन आयत 7। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं, मुराद वो काफिर हैं जो जी उठने को झुटलाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे इब्ने आदम ने झुटलाया, हालांकि उसके लिए ये मुनासिब नहीं था। उसने मुझे गाली दी, हालांकि ये उसके लिए मुनासिब नहीं था। मुझे झुटलाना ये है कि वो कहता है मैं उसको दोबारा पैदा नहीं करूँगा, हालांकि मेरे लिए दोबारा पैदा करना उसके पहली मरतबा पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं। उसका मुझे गाली देना यह है कि वो कहता है कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, ना मेरे कोई औलाद है, ना मैं किसी की औलाद हूँ, और ना कोई मेरे बराबर का है। सही बुखारी 4974। मौत के बाद की ज़िंदगी और जज़ा सज़ा को ना मानना बहुत बड़ी जहालत है। लियुबय्यिना लहुम, ताकि वो उन पर वाज़े कर दे, अल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीही, जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे। फिर अल्लाह ताला ज़िंदगी के बाद मौत और सज़ा की हिकमत बयान करते हुए फरमाता है कि मसाइल बड़े हों या छोटे, बस वो उनके हक़ाइक़ को बयान करेगा। लोगों के इख्तलाफात ज़ाहिर कर दिए जाएंगे, और जिन लोगों ने बुरे अमल किए उनको बुरे अमाल का बदला मिल जाएगा, और जिन्होंने नेक अमल किए उन्हें उनकी जज़ा मिल जाएगी। वलियअलमल्लज़ीना कफ़रू, और ताकि जिन लोगों ने कुफ़र किया वो जान लें, अन्नहुम कानू काज़िबीन, के बिलाशुबा वही झूठे थे। मौत के बाद की ज़िंदगी की दूसरी हिकमत बयान फरमाई है कि जिन लोगों ने कुफ़र किया वो जान लें कि बिलाशुबा वही झूठे थे, यहाँ तक कि वो देख लेंगे कि उनके अमाल उनके लिए हसरत का बाइस हैं, और जब आपके रब का हुक्म आ गया तो उनके खुद साख्ता माबूद उनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे जिनको वो अल्लाह ताला के साथ पुकारा करते थे। फरमाया, हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफ़सिहरुम हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून। ये है वो आग जिसे तुम झुटलाते थे, तो क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं? उस जहन्नुम में दाखिल हो जाओ, फिर तुम सब्र करो या ना करो, तुम पर बराबर है। तुम्हें उन्हीं अमाल का बदला दिया जा रहा है जो तुम किया करते थे। सूरह तूर आयत 14-16। इन्नमा कौलुना, बेशक कहना हमारा, लिशई इन, किसी चीज़ के लिए, इज़ा अरदना हो, जब इरादा करते हैं हम उसका, अन्ना कूला लहू, तो हम उसे कहते हैं कुन, के हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाती है। इस दुनिया में तब्दीलियाँ अल्लाह ताला के इरादे से पैदा होती हैं। अल्लाह ताला का इरादा कर लेना, अल्लाह ताला का हुक्म देना है। उसे अपनी ज़ुबान से कुन का लफ्ज़ कहना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसका इरादा ही हुक्म का दर्जा रखता है, और जब वो इरादा करता है तो उसकी तकमील के लिए असबाब खुद ही मुहैया होने शुरू हो जाते हैं, और वो काम होकर रहता है। कोई चीज़ उसमें रुकावट नहीं हो सकती। फरमाया, वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिम बिल बसर, और हमारा हुक्म एक ही बार पलक झपकने की तरह होता है। सूरह अल कमर आयत 50। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाही, और वो जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, मिन बअदि मा ज़ुलिमू, इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, लनुबव्वि अन्नहुम फिद दुनिया हसना, हम ज़रूर दुनिया में उन्हें अच्छा ठिकाना देंगे। ये आयत 100 से ज़ायद सहाबा के बारे में नाजिल हुई है जो हबशा की तरफ हिजरत करके गए थे, यानी जो लोग अपनी कौम, अपने घर, अपने वतन को इसलिए छोड़ गए कि अल्लाह ताला के रास्ते में उनसे दुश्मनी की गई, वो इसलिए निकले ताकि इत्मीनान से अपने रब की इबादत कर सकें। अल्लाह ताला उन अहले ईमान की फजीलत से आगाह करता है जिनको इम्तिहान में डाला गया था। उनकी कौम की तरफ से अजियत के ज़रिए उन पर जुल्म किया गया, कुफर और
شرک کی طرف واپس لانے کے لیے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا تو انہوں نے اپنے وطن، اپنے دوست احباب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر چھوڑ دیا۔ ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے ثواب کا وعدہ کیا ہے، دنیا اور آخرت کا ثواب۔ دنیا کے ثواب سے مراد پاکیزہ اور وسیع رزق، بہترین گھر، دشمنوں کے مقابلے میں فتح، مال غنیمت، دنیا کی حکمرانی اور تقوی۔ ولا اجر الآخرتی اکبر، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی آخرت کا ثواب، آخرت کی نعمتیں شاندار اور پائیدار ہیں، وہ ثواب جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت 20 سے 22 میں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ لو کانوا یعلمون، یعنی کاش انہیں اس اجر کا علم اور اس پر یقین ہوتا تو وہ ہجرت کرنے سے پیچھے نہ رہتے۔ بغوی نے لکھا ہے، روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مہاجر کو کچھ عطا فرماتے تو کہتے کہ یہ لے لو، اللہ تم کو مبارک کرے، یہ چیز تو وہ ہے جس کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، اور جو آخرت میں تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر آپ یہی آیت تلاوت فرماتے تھے۔ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے مشرکوں کی اعزاؤں پر صبر کیا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی تکلیف دہ قضاء و قدر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اذیتوں پر صبر کرتے ہیں اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب کاموں میں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی طرح ان کے تمام معاملات سر انجام پاتے ہیں اور ان کے حال درست رہتے ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 153۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جامع ترمذی 2344۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، جنات اور انسانوں میں سے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا۔ ان رسولوں پر شریعت اور احکام وحی کیے جاتے تھے جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، سو اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، یعنی اگر تمہیں گزشتہ امتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں اور تمہیں شک ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنایا ہے یا نہیں، تو تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس کا علم رکھتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور معجزات نازل ہوئے، جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا اور سمجھا، اور ان سب کے ہاں یہ بات متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بستیوں میں سے صرف انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، بالبیناتی، واضح دلائل کے ساتھ، والزبوری، اور صحیفوں کے۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد آیات ہیں، مراد وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی نبوت پر عطا فرمائے، جو اس بات پر گواہ تھے کہ رسول اپنے رب کی جانب سے آئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا۔ قرآن میں ہر اس چیز کی رہنمائی کا ذکر ہے جس کی انسانوں کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی وجہ بیان فرمائی ہے اور وہ رسولوں کا کام ہے یعنی بیان کرنا۔ فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ سورہ نحل 64۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور قرآن پاک کی دوسری حکمت بیان فرمائی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کریں۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔
سورہ سعد 29۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ سورہ محمد 24۔ آمینہ، کیا پھر بے خوف ہو گئے، الذین مکروا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی، ان یخسف اللہ، کہ دھنسا دے اللہ، بہم الارض، انہیں زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا ان پر عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں۔ مراد رسولوں کو جھٹلانا، نافرمانی کے کام کرنا اور شرک وغیرہ ہیں۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیر کی تھی، انہوں نے شرک کیا، نبوت کو جھٹلایا، مومنوں پر ظلم کیے اور ان میں سے بعض کو سخت ایذائیں دیں، تو کیا ان تمام کاموں کے بعد بھی وہ مطمئن ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان پر غفلت میں نہ آ جائے اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شرک، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے امن میں ہونا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابن کثیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افآمنوا مکر اللہ فلا یأمنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ الاعراف 99۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔